Allah is calling you. Allah is calling you, calling you to say His name. Allah is calling you. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 14 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وقالتی اور کہا الیہود یہود نے، لیستی نہیں ہے، النصارى عیسائی، علی شیء کسی چیز پر۔ وقالتی اور کہا النصارى عیسائیوں نے، لیستی نہیں ہے، الیہود یہودی، علی شیء کسی چیز پر، وہم حالانکہ وہ، یتلون وہ پڑھتے ہیں، الکتاب کتاب۔ کذالک اسی طرح، قالا کہا، الذین ان لوگوں نے، لا نہیں، یعلمون وہ علم رکھتے، مثل قولہم ان کی بات کی طرح، فاللہ پھر اللہ تعالیٰ، یحکم فیصلہ کرے گا، بینہم درمیان ان کے، یوم دن، القیامتی قیامت کے، فیما جن میں، کانو تھے وہ، فیہ جس میں، یختلفون وہ اختلاف رکھتے۔ اور یہود نے کہا کہ عیسائی کسی چیز پر نہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ یہودی کسی چیز پر نہیں، حالانکہ وہ سب کتاب پڑھتے ہیں۔ یعنی اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عیسائی جو تھے وہ یہودیوں کو گمراہ کرتے تھے اور خود حق پر سمجھتے تھے اپنے آپ کو، اور جو عیسائی تھے، جو یہودی تھے نا، ان کو اپنی قوم جو تھی وہ حق پر نظر آتی تھی اور باقی قوم جو تھی وہ باطل پہ نظر آتی تھی۔ اب ایسا کیوں تھا؟ کیونکہ جو یہودی تھے ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو نازل کیا، تو وہ اس کو اپنا حق پرستی کا معیار بنا لیا کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم حق پر ہیں اور باقی سب جو ہیں وہ باطل ہیں، یعنی وہ گمراہ ہیں۔ اور جو عیسائی تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ اپنا بیٹا جو ہے وہ ہمارے پاس بھیجا ہے، تو اس لیے ہم حق پر ہیں، باقی سب جو ہیں وہ گمراہ ہو گئے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا ہے حالانکہ وہ سب کتاب پڑھتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات جسے یہودی پڑھتے تھے اور انجیل جسے عیسائی پڑھتے تھے، یعنی انہوں نے کتاب پڑھنے کے باوجود کتاب میں سب کچھ بتایا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حق ہے اور وہ نبی آخری زمانے میں آئیں گے، اور انہیں ہر چیز کا پتہ تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی اپنا عقیدہ درست نہیں کیا۔ اسی طرح کی بات ان لوگوں نے کہی جو علم نہیں رکھتے، یعنی اس آیت میں مشرکین عرب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ اہل کتاب تھے، لیکن اس کے باوجود جو تھے نا وہ علم نہیں رکھتے تھے، انہیں کوئی علم نہیں تھا، یعنی وہ اہل عرب تھے اور ان کے سامنے جو ہے قرآن نازل ہو رہا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی، لیکن پھر بھی وہ یہی گمان کرتے تھے کہ وہ حق پر ہیں، وہ شرک کر رہے ہیں پھر بھی وہ حق پر ہیں، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صابی کہتے تھے یہ بے دین ہو گیا، یہ اپنے آباء و اجداد کے دین سے پھر گیا ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہی لوگ تھے جو علم نہیں رکھتے تھے، اس طرح کی باتیں جو تھیں وہ دوسرے لوگوں نے بھی کہی تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان ان معاملات کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ یعنی اس سائد سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اختلاف آپس میں یہ کرتے ہیں نا کہ کون حق پہ ہے اور کون باطل پہ ہے، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا فیصلہ کر دیں گے۔ ومن اور کون، ازلم بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جس نے، منع روکا، مساجد مسجدوں سے، اللہ تعالیٰ کی، ان یہ کہ، یذکر ذکر کیا جائے، فیہا ان میں، اسمہ اس کا نام، وسعی اور اس نے کوشش کی، فی خرابہا ان کو ویران کرنے کی، اولئک یہ لوگ، ما نہیں، کانا تھا، لہم ان کا، ان یہ کہ، یدخلوہا وہ ان میں داخل ہوتے، الا مگر، خائفین ڈرتے ہوئے، لہم ان کے لیے، فی الدنیا دنیا میں، خزی رسوائی ہے، ولہم اور ان کے لیے، فی الآخرۃ آخرت میں، عذاب عذاب ہے، عظیم بہت بڑا۔ اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے روکا کہ ان میں اس کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کی۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے بڑا ظالم کہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اس کے نام کی یاد یا نیکی یا اطاعت کے کاموں سے یا نماز پڑھنے سے ذکر کرنے سے روکے، اور جو مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کیسے روکا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مساجد میں اس کے ذکر و فکر سے روکا جاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں عبادت سے روکا جاتا ہے اور مساجد میں تخریب کاری کے کام کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو ویران کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی کیسے مسجدیں ویران ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے گھر کو اپنے فرقے کے علاوہ دوسرے فرقے والوں کے لیے بند کر دیا جائے، یا ایسے مناظرے اور بحثیں کی جائیں جس کی وجہ سے لوگ سکون سے اپنے رب کا نام نہ لے سکیں، اور ایسی دلچسپیاں دے دی جائیں کہ مسجد جانے کا ہوش ہی نہ رہے۔ انہی لوگوں کا حق نہ تھا کہ ان میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی مساجد میں کیسے داخل ہونا چاہیے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت کے احساس سے دب کر جانا چاہیے، یا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے مسجد میں داخل ہونا چاہیے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کی مساجد کو ویرانی کرتے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگ اس میں اللہ تعالیٰ کا نام لا لیں، نہ اللہ تعالیٰ کی یاد کریں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، المشرق مشرق، والمغرب اور مغرب، فَأَيْنَمَا چنانچہ جدھر بھی، تولو تم رخ کرو گے، فَثَمَّ تو اسی طرف ہے، وجہ چہرہ، اللہ تعالیٰ کا، اِنَّا یقیناً اللہ اللہ تعالیٰ، واسع بڑی وسعت والا، علیم سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، چنانچہ جدھر بھی تم رخ کرو گے تو اسی طرف اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے۔ یعنی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام سمتوں کا مالک ہے۔ یعنی مشرق اور مغرب جو ہے، ایک طرف سے سورج طلوع ہوتا ہے، دوسری طرف سے غروب ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سب کا مالک ہے۔ تم جدھر بھی رخ کرو گے ادھر ہی اللہ تعالیٰ کا رخ ہے۔ یعنی اس آیت سے انسان پہ بڑے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے، اور انسان کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میری سنتا ہے اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ میری دعائیں بھی قبول کر رہا ہے۔ ان اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسیع فضل والا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے علم اور فضل کے بارے میں بتایا ہے، اس کی وسعت بتائی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی مخلوق کو اور ان کی ضروریات کو، ان کی نیتوں کو اور ان کے حالات تک کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری اطاعت کو قبول فرماتا ہے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، اتخذ بنا رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے، ولدن اولاد، سبحانہ پاک ہے وہ، بلکہ لہو اس کا ہے، ماں جو کچھ، فی السماواتی آسمانوں میں ہے، والارضی اور زمین میں ہے، کلن سب کے سب، لہو اس کے، قانتون فرما بردار ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا رکھی ہے، وہ پاک ہے۔ یعنی یہود و نصارہ نے اللہ تعالیٰ پر یہ کہا تھا نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے بیٹا بنایا ہوا ہے، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سبحانہ وہ پاک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر جیسے بھی وہ عیب لگاتے ہیں اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں گستاخی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں یہ بتایا کہ بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے ساری مخلوق کا خالق اور مالک ہے، سب اسی کی ملکیت میں ہے اور سب اس کے غلام ہیں۔ ساری مخلوق جو ہے وہ اس کی محتاج ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب سے بے نیاز ہے، یعنی اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بے نیازی سے یہ مراد ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہوتا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، تو بیٹا جو ہے وہ جسم کا ایک حصہ ہوتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو مالک ہے، اور جو مخلوق ہے وہ اس کی مملوک ہے، یعنی مالک اور مملوک، تو ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مملوک ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ مالک ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ سب اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے تمام مخلوق جو ہے اس کی ایک ہی حیثیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سب مخلوق، جتنی بھی مخلوق ہے پوری کائنات کی، اس کو کہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت جو ہے نا وہ کرو، اور اپنی پوری زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزارو۔ بدیع موجد ہے، السماواتی آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، واذا اور جب، قضا وہ فیصلہ کرتا ہے، امرن کسی کام کا، فانما تو یقیناً، یقول وہ کہتا ہے، لہو اس کو، کن ہو جا،
فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو شروع سے پیدا کیا، یعنی جب کچھ بھی نہیں تھا، کوئی ان کا اسکیچ نہیں تھا، کوئی تصور نہیں تھا، پہلے اس کی کوئی ایک سیمپل نہیں تھا، اس کے بغیر اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا اس آیت سے ہمیں شعور دلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بدیع ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو نئے سرے سے پیدا کیا، اور جب وہ کسی کام کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو یقیناً اس کو وہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، یعنی کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار ہے، اور کسی کو اس کے سامنے انکار کرنے کی جرت نہیں ہے، یعنی کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کام کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ کن، یعنی ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے، اور پھر اسے اولاد بنانے کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، یقیناً اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 82۔ وقالا، اور کہا، الذین، ان لوگوں نے جو لا نہیں، یعلمون، وہ علم رکھتے، لولا، کیوں نہیں، یکلمون، بات کرتا ہم سے، اللہ تعالیٰ، او، یا، تأتینا، آتی ہمارے پاس، آیاتن، کوئی نشانی، کذالک، اسی طرح، قالا، کہا، الذین، ان لوگوں نے جو من قبلہم، ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، ان کی بات کی طرح، تشابہت، ایک جیسے ہو گئے، قلوبہم، دل ان کے، قد، یقیناً، بینا، صاف صاف بیان کر دی ہم نے، آیاتی، آیتیں، لقوم، ان لوگوں کے لیے جو یوقنون، یقین کرتے ہیں۔ اور جو لوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، یعنی یہودی جو تھے وہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ باتیں کہتے تھے، یعنی وہ یہ بات کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا، یا پھر وہ نبیوں سے کلام کرتا ہے تو ہم سے کیوں نہیں باتیں کرتا اللہ تعالیٰ، اور ہمارے سامنے کوئی نشانی کیوں نہیں پیش کرتے۔ اسی طرح ان کی بات کی طرح ان لوگوں نے کہا جو ان سے پہلے تھے، یعنی یہودیوں نے، بنی اسرائیل کی قوم نے اپنے رسولوں کے سے بھی اس طرح کے ڈیمانڈز کی تھی، اور انہوں نے یہی والے اس طرح کے مطالبات پیش کیے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہا تھا، اور جیسا کہ سورہ بقرہ میں ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم ہرگز آپ پر یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ دیکھ لیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ وہ یہ بات کہتے تھے کہ ہم جب تک اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے سامنے نہیں دیکھیں گے ہم تب تک آپ پر یقین نہیں کریں گے۔ تو وہ اس طرح کی باتیں جیسے پہلے لوگ ان سے کرتے تھے ویسی ہی باتیں یہ لوگ بھی کر رہے ہیں، یعنی یہود۔ ان سب کے دل ایک جیسے ہو گئے، یعنی سب جو ان سے مراد یہ ہے کہ اگلے پچھلے جتنے بھی لوگ ہیں نا ان سب کی ذہنیت جو ہے نا وہ ایک ہی جیسی ہے، اور ان کے اندر کوئی فرق نہیں، یعنی ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے ہیں۔ یقیناً ہم نے آیتیں صاف صاف بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے نشانیاں جو ہیں وہ صاف صاف نمایاں کر دی ہوئی ہیں، جو نشانیاں یہ طلب کریں نا ہم نے ان سے زیادہ بہتر نشانیاں جو ہیں واضح کر دی ہوئی ہیں، لیکن فائدہ وہ صرف انہی لوگوں کو دیتی ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی یقین کی روشنی یہ ہے کہ ہر آیت پہ غور و فکر کیا جائے، ہر آیت کو اس طرح سے لیا جائے کہ یہ آیت میرے لیے اتری ہے، اور اس پہ اچھی طرح غور و فکر کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں میرے لیے کیا کہا ہے، میرے لیے کیا پیغام دیا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے کوئی حکم دے رہے ہیں، اور اس کو دل سے یقین کیا جائے اس پر کہ ہاں یہ اللہ ہی کا کلام ہے اور میں اللہ کا کلام پڑھ رہی ہوں، پھر ہم لوگ اس آیت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور یقین جو ہے نا، یقین ایک روشنی ہے، اور یقین کی روشنی میں ہی آیت سے ہدایت حاصل کی جا سکتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ is calling you to say